میرے مصطفیٰ دے عظیم تر معجزے وچوں ایک معجزہ ہے۔ ادھروں میرے کریم آقا مکے دے کافران دے دکھ تکلیفاں ظلم برداشت کر رہے ہیں۔ میرے کریم آقا رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ام ہانی دے گھر تشریف فرمانے تے اللہ رب العالمین نے اپنے پاک محبوب علیہ السلام نو اپنے کول بلاندہ خالق کائنات نے ارادہ فرما لیا کہ میں وعدہ کو دکھ سنن والا نہیں، میں رب اپنے کول بلا کے اپنے یار دے دکھ سننا ماں۔ یہ بھی ایک معراج دی میرے مصطفیٰ دی حکمت ہے کہ جدو یار نو کو پریشانی آ جاوے نا تو یار اپنے محبوب نو اپنے کول بلاندہ ہے کہ آیا تیرے کول کوئی تیرا دکھ سننے والا نہیں تے مینوں اپنے دکھڑے دے دکھ سنا لا۔ اور میرے کریم آقا رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم معراج تے جانا بے شمار حکمتاں نے۔ ایک حکمت مفسرین نے یہ بیان فرمائی کہ اللہ رب العالمین نے حکم ارشاد فرمایا کہ سونیا اللہ نے فرمایا سونیا میں دواڈے غلاماں تے مومناں تے نوکراں تے صحابہ کرام مومناں مسلماناں نال ایک سودا کرنا چاہنا کہ انہاں دے مال دے بدلے اور انہاں دے جان دے بدلے میں رب ان لہم الجنہ میں رب انہاں جنت عطا فرماواں گا۔ ایک حکمت اے وے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے پاک محبوب نو اپنے کول بلا کے مسلماناں دا سودا کیتا کہ دواڈے غلام دواڈے نوکر دواڈے صحابہ مسلمان دواڈا امتین اپنا مال اپنی جان میرے ناتے قربان کر دے بھی انا لہم الجنہ سونے جا پھر میں رب انہوں جنت عطا فرما دے مانگا۔ ایک جنی حکمت معراج تے جانا یہ بھی میرے مصطفیٰ دی حکمتاں وچوں ایک حکمت ہے کہ حضور پاک رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسلماناں دا سودا رب نال کر گیا ہے کہ اے میرے امتی تیرے نا تے جانا بھی دین گے تے مال بھی لٹان گے تے ان دے بدلے انہاں نوں تو جنت عطا فرمانی ہے۔ اور میرے کریم آقا رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلا جتنے بھی انبیاء کرام نبی آئے اللہ رب العالمین نے انہوں نے پیغام دیتا جنت میں رب نے بنائی ہے، جہنم میں رب نے بنائی جے، تسی اپنے امتاں تے اپنے قوماں نوں جنت دی خوشخبری سناؤ تے جہنم تو ڈراؤ۔ جن جہنم دی خوفناکیاں انہاں دسو، جہنم دا عذاب تے جہنم دی سختیاں دسو۔ جہنم دے اندر اگر کلمہ نہ پڑھن گے اے جہنم دے حقدار بنن گے، اگر میری اور دواڈی نافرمانی کرن گے تے جہنم جان گے، اگر کلمہ دعاڈا پڑھن گے میرا نام بلند کرن گے میری بارگاہ دے سجدے کرن گے میں رب العالمین انہاں نوں جنت عطا فرما دےواں گا۔ ایک معراج پاک دی اے بھی حکمت ہے، آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی آئے انہاں نے جنت اور دوزخ دا دسیا، جہنم دی انہاں نے نہ انہاں نبیوں نے جنت ویکھی تے نہ انہاں نبیوں نے جہنم ویکھی۔ اللہ رب العالمین دا ایک ارادہ اے بھی سی ایک میرا محبوب ایک میرا یار ایک میرا نبی انجدہ بھی ہونا چاہیے جڑا جنت بے کے جا کے توحید دا اعلان فرمائے، جا کے رسالت دا اعلان کرے، جڑا جہنم بے کے اپنے امتیوں نو جا کے ڈرائے کہ رب دیا جہنم جے تے بڑی خوفناک تے بڑی سخت ہے تاکہ جہنم تو ڈر جاؤ، کلمہ میرا پڑھ لو، جنت جا کے خوشخبری سناؤ۔ اس واسطے اللہ رب العالمین نے ایک اپنے پاک محبوب نو اس واسطے ایک حکمت مفسر نے لکھی کہ معراج کرائی تاکہ میرے مصطفیٰ جنت بھی بیخ جامن جہنم بھی بیخ جام تاکہ امتیاں نو جا کے دس دین اگر برے اعمال کرو گے کلمہ نہ پڑھو گے جہنم دے حقدار بنو گے، کلمہ میرے نوکر بن جاؤ گے میرے امتی بن جاؤ گے، پھر جنت دا رب دا نو مالک بنا دے گا۔ ایک حکمت مفسرین نے اے بھی جانے لکھے اور بے شمار حکمتہ بچوں ایک حکمت ہے میرے مصطفیٰ رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم معراج دی اے بھی ہے کہ 1,24,000 انبیاء کرام بچوں سارے نبیوں نے یعنی جو توحید دا اعلان فرمایا بن دیکھے رب تعالیٰ نو یعنی توحید انہوں نے اعلان فرمایا کہ میرا کلمہ پڑھو اللہ وحدہ لا شریک دی عبادت کرو، اللہ ایک کے یعنی توحید دا اعلان 1,24,000 نبیوں نے بن دیکھے فرمایا، رب نو ویکھیا نہیں تے اللہ رب العالمین دا ایک ارادہ ایسی حکمت ایسی ایک میرا نبی ایویں دا بھی ہونا چاہیے جڑا مینوں ویکھ کے میری توحید دا اعلان فرمائے۔ یعنی اے بھی حکمت میرے مصطفیٰ دی معراج پاک تے جانا کہ 1,24,000 پیغمبراں تے نبیاں وچوں
سارے نے دعویٰ کیتا ہے کہ رب ایک کے لیکن کسی نے رب نو ویکھیا نہیں. میرے مصطفیٰ رؤوف رحیم سے رب نو ویکھ کے توحید دا اعلان فرمایا ہے. یہ بھی میرے مصطفیٰ دا کمالات میرے کریم آقا دی شان ہے اور میرے کریم آقا دی عظمت ہے اور میرے کریم آقا دی معراج تے جان دی ایک اے بھی حکمت ہے. موسیٰ علیہ السلام دی امتی نے رب دی گلاں سندے پے نے. موسیٰ علیہ السلام کول موجود نے, کلیم اللہ علیہ السلام دا دیدار کر رہے ہیں, زیارت کر رہے ہیں, اللہ دا کلام سن رہے ہیں, رب دی گلاں سندے پے نے, کلیم اللہ علیہ السلام دا چہرہ تکی جا رہے ہیں, رب دا کلام سنی جا رہے ہیں. ایک کلیم اللہ علیہ السلام دا دیدار کرن دے بعد رب دی گلاں سنن دے بعد بھی او قوم مکر گئی. انہوں نے آکھیا بھی اے موسیٰ علیہ السلام اسی تیرے تے کوئی نہیں ایمان لے ہونا, اسی تیرے رب نو کوئی نہیں جے مننا اس وقت تک جس وقت تک اسی رب نو سامنے ویکھ نہ لئیے. یعنی وہ کلیم اللہ علیہ السلام دی امتی ہو کے کلیم اللہ علیہ السلام نو ویکھ کے تے پھر بھی انہاں دے دلاں دے اندر ایک تمنا موجود سی کہ اسی رب نو ویکھ کے پھر کلمہ پڑھاں گے, ایمان قبول کران گے, اسلام قبول کران گے, موسیٰ علیہ السلام نو تے رب نو تام مناں گے اگر اسی اللہ رب العالمین نو سامنے ویکھ لئیے. اے تڑپ سی انہاں دی یہودیاں دی کہ او موسیٰ علیہ السلام نو ویکھ کے رب دی گلاں سن کے بھی انہاں نے موسیٰ علیہ السلام دے ایمان نہیں لیندا. انہاں نے اعتراض کر دیتا کہ اسی اس وقت تک ایمان نہیں لیاواں گے جس وقت تک اسی رب نو ویکھ نہ لئیے. ادھر اللہ جی پاک مہربان نبی دی باری آئی, ابو بکر عمر دی, عثمان غنی دی, مولا کائنات شیر خدا دی, انہاں کلمہ پڑھیا بن دیکھے رب نو, انہاں کلمہ پڑھیا رب نو ویکھیا. میرے مصطفیٰ دی امت نے میرے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھیا رب نو نہ ویکھے تے نہ میرے کریم آقا دی بارگاہ دے اندر کسی صحابی نے سوال کیتا ہے سونے کلمہ تواڈا تاں پڑھاں گے رب نو پہلے ویکھاں گے نا. کسی ایک صحابی نے اعتراض نہیں کیتا. کیوں صحابی نے اعتراض نہیں کیتا؟ اس واسطے او سن کلیم اللہ علیہ السلام دی امتی جنہاں نے کلیم اللہ علیہ السلام نو ویکھیا ہے. کلیم اللہ علیہ السلام نو ویکھن دے باوجود انہاں دے اندر رب دی دیدار دی خواہش موجود سی. جنہاں نے حبیب اللہ نو ویکھیا, صحابہ کرام نو پتہ سی کہ ساڈے نبی اونے جڑے رب نو ویکھ کے آئے نے تے جڑے رب نو ویکھ کے آئے اسی مصطفیٰ نو ویکھ رہاں گے. مصطفیٰ دے وچ اللہ دا جلوہ ہے. اس واسطے مصطفیٰ دا چہرہ ویکھ کے کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیتا کہ سونے کلمہ تاں پڑھاں گے اسی اگر اللہ نو ویکھ لواں. صحابہ نے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھیا, مصطفیٰ دے وچوں انہوں نے اللہ دا جلوہ ویکھیا ہے. انہوں نے پتہ ہے کہ اے گئے نے رب نو ویکھیا نے, اسی انہاں نو ویکھاں گے سانو انہاں دے وچوں رب نظر آ جائے گا. کسی ایک صحابی نے اعتراض نہیں کیتا. اور بعد لوگ اعتراضات کرتے ہیں کہ نبی پاک رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سبحان اللہ زی اسرا بعبدی لیلہ, یعنی اللہ فرماندا میں رب پاک ہاں, میں اپنے بندے نو سیر کرائی لیلہ تھوڑے جی حصے دے اندر. اللہ فرماندا ہے میں رب نے اپنے محبوب نو سیر کرائی. ہن بات اے وی لیلہ اللہ نے لفظ میں تو نہیں بولیا کہ خواجہ داتا نہیں بولیا, اے رب العالمین نے بولیا. اے دعویٰ اللہ نے کیتا ہے سبحان اللہ زی اسرا بعبدی لیلہ. اللہ فرماندا میں رب پاک ہاں, اپنے بندے نو میں رب نے سیر کرائی تے لیلہ تھوڑے جے وقت دے اندر اللہ نے اپنے محبوب نو سیر کرائی. ہون اے دعویٰ کسی نے کیتا ہے اللہ رب العالمین. اللہ اس بات پہ قادر ہے, اللہ خود اپنی پاکی پہلے بیان کر رہا ہے. پہلے اللہ اپنی شان بیان کر رہا ہے کہ میں رب پاک ہاں, میں اپنے محبوب نو تھوڑے جے وقت دے اندر سیر کرائی. ہون اے دعویٰ کنے کیتا ہے اللہ تعالیٰ نے. اللہ رب العالمین ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ رب العالمین شان, اللہ رب العالمین دی مقام عظمت شان رفعت بلندیاں اللہ دیاں نے کہ جس طرح رب چاہے جویں چاہے جس ویلے چاہے جس وقت چاہے دن چاہے رات چاہے تے اللہ انج کر کے بخا سکتا ہے. اللہ اس بات قادر ہے. یا تو کوئی بندہ عاجز ہوئے تے وہ بندہ آکھے میں نہیں, میرے کو ہو نہیں سکتا, اے انج کیویں ہوئے گا؟ او میاں اے میری تیری عقل ہے, اے میری تیری سوچ ہے کہ او کنج گئے تے کیویں گئے. اللہ دا قرآن آندا پیا او گئے بھی تے آئے بھی نے. یعنی اے گل میری او کرامت ولی دی کرامت ہوندی ہے کہ جڑی گل عقل دے اندر او ایسا کام وکھا دے ولی, اللہ دا ولی جڑا کام ہو ہی نہ سکے, عقل دے اندر آوے نہ, لیکن وہ کر کے وکھا دے. میاں اللہ دی طاقت ہے,
اللہ رب العالمین نے طاقت بخشی اس ولی نو، انہیں کرامات دکھا دیتی، اور اے میرے مصطفیٰ دا معجزہ ہے کہ میرے کریم آقا لیلن تھوڑے جے وقت دے اندر اللہ دا دیدار کر کے واپس آ گئے، میرے کریم آقا دی شان ہے۔ اور دوسری بات، ہن کیسے وہ بدبخت لوگ نے، رب دا قرآن آندا پیا ہے آدم علیہ السلام کتنے رہندے سن؟ جنت دے اندر رہندے سن۔ ہن اے بات قرآن تو ثابت ہے نا، کسی بخاری مسلم دے اندر ہے ہی نہیں۔ ایک گل تو اللہ دے قرآن دے اندر ہے کہ آدم علیہ السلام اما حوا علیہ السلام رب دی جنت دے اندر سیراں کر رہے ہیں، اللہ نے فرمایا تسی ایتھے رہو، کھاؤ پیو موجاں کرو۔ تو ہن اے بات رب دے قرآن تو ثابت ہے، آدم علیہ السلام اما حوا علیہ السلام رب دی جنت دے وچ تے او اب واپس آئے نے زمین تے، نیچے آئیں گے نہیں، قرآن تو ثابت ہے نا۔ اللہ نے قل نہبطوا فرمایا نیچے اتر جاؤ، یعنی اللہ رب العالمین نے اپنے صفی اللہ علیہ السلام نو جنت وچوں اللہ رب العالمین نے زمین تے بھیجا ہے اللہ نے، یہ بات قرآن تو ثابت ہے۔ اما حوا علیہ السلام آدم علیہ السلام جنت دے اندر سن، اللہ نے زمین تے بھیجا، یہ بات ہے رب دے قرآن تو ثابت ہے، کوئی من گڑت بات نہیں۔ آدم علیہ السلام دا اونا اللہ دے قرآن تو ثابت ہے، تے عیسیٰ علیہ السلام دا جانا بھی اللہ دے قرآن تو ثابت ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام دا جانا بھی اللہ دے قرآن تو ثابت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اس کائنات تو آپ تشریف اسمانہ تے لے گئے، وہ جی کنج گیا کس دروازے گیا، وہ جس دروازے وچوں آدم علیہ السلام آ سکتے نے، جس دروازے وچ عیسیٰ علیہ السلام جا سکتے نے، آمنہ دلال آ بھی سکتا تھے، جا بھی سکتے۔ اگر صفی اللہ علیہ السلام ہو کے عیسیٰ روح اللہ ہو کے آ سکتے نے، جا سکتے نے، تے کنیاں شانہ اللہ نے اپنے پاک محبوب عطا فرمانیاں ہونیاں نے کہ جڑا عیسیٰ دا بھی نبی ہے، یہ صفی اللہ علیہ السلام دا بھی نبی ہے، وہ بھی آ بھی سکتے نے تے جا بھی سکتے نے۔ ہن دسو جی کوئی بلی دا اندر نہیں جی وہ جبریل لے گیا، ہن دیکھو جو آدم علیہ السلام کون لے گیا ہے؟ آدم علیہ السلام کون لے گیا ہے؟ اللہ نے بھیجا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کون لے کے گیا ہے جناب؟ اللہ لے گیا، تے میرے مصطفیٰ نو اللہ لے بھی گیا تے لے بھی آیا۔ اور ہن جبریل علیہ السلام دا مقام بڑا لوگ آندے جناب، بڑی پرواز ہے جبریل علیہ السلام دی، 600 پراں دے مالک نے پر کھولن تے ساری کائنات وچ آ سکدی ہے۔ جبریل علیہ السلام دا مقام میں عظمت شان بہت بلند ہے۔ آپ فرشتہ نے سردار نے تے آپ دا مقام کیتے سدرۃ المنتہا تے 7 آسمانہ دے اوتے، آپ دا مقام کیتے 7 آسمانہ دے اوپر سدرۃ المنتہا ہے، اس مقام تے جبریل علیہ السلام دا مقام میں ڈیرا آپ دا ہے۔ ہن طاقت کتنی اللہ نے عطا فرمائی ہے کہ جبریل علیہ السلام فرشتہ نے سردار نو کہ ایک اک جمکو تو پہلا آپ اس مقام تو اپنے مقام سدرۃ المنتہا تو 70 مرتبہ زمین تے آ بھی سکتے ہیں تے جا بھی سکتے ہیں۔ اک جمکو تو پہلا جبریل علیہ السلام 7 آسمانوں دے اوپر نیچے آ بھی سکتے ہیں زمین تے جا بھی سکتے ہیں۔ یہ تو میرے مصطفیٰ دے خادم دی کمی دی شان ہے تے میرے مصطفیٰ دا مقام کی ہونا ہے۔ ہن اے اگر اے بھی گل قرآن کے اندر جائے، یوسف علیہ السلام رب دے پیغمبر نبی اللہ دے سونے نبی یوسف علیہ السلام کنویں دے اندر بعد وچ گیا تے جبریل علیہ السلام تخت پہلے لا چھڑیا۔ پرواز ہے نا، کنویں دے اندر جانا کتنے منٹ لگن گے؟ 1-2 منٹ لگن گے نیچے جان دے۔ ہن جبریل علیہ السلام کتھے 7 آسمانہ دے اوپر سدرۃ المنتہا تے نے، اللہ دے حکم دے آرڈر آیا، فرمایا جبریل علیہ السلام نو اللہ رب العالمین نے کہا جبریل علیہ السلام میرا نبی کنویں دی طرف جا رہا ہے تے او پانی دی تہہ تے بعد وچ پہنچے تو پر اپنے پہلے بجا دے میں۔ تو جبریل علیہ السلام دی اتنی اعلیٰ پرواز ہے کہ یوسف علیہ السلام اللہ دے نبی کنویں دی تہہ تک پانی دی تہہ تک بعد وچ پہنچے، جبریل علیہ السلام نے پار پہلے بجائے۔ اللہ دے حکم تے آرڈر آیا جبریل علیہ السلام میری عبادت چھڑ، میرا ذکر چھڑ، میرا خلیل جا رہی آگ دی طرف تے سامنے آگ جل رہی ہے، خلیل میرا بعد وچ پہنچے پار پہلے بجا۔ یہ طاقت ہے۔ اللہ رب العالمین نے حکم فرمایا جبریل علیہ السلام میں میرا نبی اسماعیل ذبیح اللہ ابراہیم خلیل اللہ دے ہاتھ اندر چھری ہے تے اسماعیل علیہ السلام دا گلا ہے تے اے جبریل انج کر ایتھوں اٹھ سدرۃ المنتہا تو تے جنت جا، جنت دمبا لے جنا کے اسماعیل علیہ السلام نے سیر تے کر دمبا تھلے رکھ چھری بعد چلے تیری پرواز پہلے پہنچے۔ تے اے سارے معاملات ہوئے نے، یہ ساری گلاں قرآن کے اندر نے۔ تے جبریل علیہ السلام دی اگر اتنی پرواز ہے تے پھر میرے مصطفیٰ دی کتنی پرواز ہونی۔
اور بیلی بھی اعتراض کرتے ہیں آندھے نہیں جی وہ جبریل علیہ السلام نو ویکھن گئے جبریل علیہ السلام نو کے ویکھن گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منتہا تے ان ہر مفسر نے یہ بات لکھی ہے کہ امام جلال الدین سیوطی فرماندے نے کہ 24,000 مرتبہ میرے مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر کمی بن کے نوکر بن کے جبریل علیہ السلام آئے نے کتنے ہزار مرتبہ 24,000 قرآن دی آیتاں کتنی 6,666 یعنی انہی قرآن دی آیتاں نے تے جبریل علیہ السلام 18,000 بعد کیوں آیا قرآن دی آیتاں انہی نے 6,666 تے جبریل علیہ السلام 24,000 مرتبہ آئے دوسری روایت 26,000 مرتبہ آپ آئے نے معلوم ہوتا ہے جبریل علیہ السلام میں آندے نے دل لانا جے مدینے والے نہ لاؤ 24,000 مرتبہ کھڑے نے 24,000 مرتبہ حضور دی بارگاہ سلام بھی پیش کرتے ہیں تے انہاں نوں میرے مصطفیٰ نے انہاں جا کے اتھے جا کے بے نفسی تے 24,000 مرتبہ میرے مصطفیٰ نے نہیں ویکھیا میرے مصطفیٰ جبریل علیہ السلام نوں نہیں ویکھن گئے میرے مصطفیٰ رب نوں ویکھن گئے نے میرے کریم آقا کینوں ویکھن گئے نے اللہ رب العالمین دا دیدار کرن گئے نے جبریل علیہ السلام نوں میرے مصطفیٰ ویکھن او تے بار بار نوکر بن کے حضور دی بارگاہ دے اندر جبریل علیہ السلام حاضر ہوندے نے اور میرے کریم آقا رؤوف رحیم 27 رجب نوں آپ سر دی اکھاں نال کینوں ویکھن گئے نے یہ سنیاں دا کیتا ہے معراج دا منکر مفسر نے لکھیا ہے مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک اگر بندہ کوئی انکار کرے وہ بندہ کافر ہے وہ بندہ کون ہے جڑا بندہ مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک وہ بندہ کہ نبی پاک نہیں گیا وہ بندہ کافر ہے جو انکار کرے گا معراج دا کہ مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک وہ بندہ اسلام تو خارج ہے کیوں سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی اللہ کہہ رہا ہے میں پاک ہوں میں اپنے بندے نو راہ دے تھوڑے جے وقت دے اندر میں اپنے محبوب مسجد حرام تو مسجد اقصی لے گیا تو منکر کیوں مان گیا یعنی اے بندہ کافر ہے جو بندہ مسجد حرام تو مسجد اقصی دا انکار کرے اور مسجد اقصی تو لے کے ختم انتہا تو اگے دا انکار کرے وہ بندہ فاسق ہے یعنی میرے مصطفیٰ رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم دا معراج تے جانا اللہ دے قرآن تو ثابت ہے بعض کہندے خواب دے اندر ہن کو بندہ کہ میں خواب ویکھیا میں پورے پاکستان دا دورہ کیتا ہے تے اون دی کیڑی گل ہے ان دی کوئی بری بات نہیں ہے نا بھی کو بندہ کہ میں خواب دے اندر میں ساری دنیا پھیرا ہویا تے کریم آقا رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم معراج تے جانا ایک قرآن تو ثابت ہے میرے کریم آقا رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی سار دی اکھاں نال میرے مصطفیٰ نے رب دا دیدار کیتا ہے مولا علی پاک نو پوچھا گیا ایک یہودی نے سوال کیتا دسو جی کلمہ تاں پڑھاں گا تسی اے دسو رب نو تسی ویکھیا اوے اللہ نو سجدے کردے جے رب نو مندے جے رکوع تے قیام تے قرآن تے ذکر ذکار تے عبادتاں کردے جے اللہ دی بارگاہ دے اندر دسو تسی رب نو ویکھیا ہن اے بات علی پاک دی شیر خدا دی آپ نے پتہ کی جواب دیتا اس یہودی نے آپ نے فرمایا بعد وقتا میں اس وقت تک رب نو سجدہ ہی نہیں کردا جس وقت تک رب نو ویکھ نہ لاواں جندا کلمہ گو ہے جندا کلمہ پڑھن والا علی پاک ہے اگر علی پاک نے اس وقت تک اللہ نو سجدہ نہیں کردا جس وقت تک رب نو ویندا نہیں تے میرے مصطفیٰ کتنی باری ویکھیا ہونا اللہ نو اللہ تعالیٰ عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین